وعلى رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكاة المصابيح کتاب الفتن اور مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5404 اور کتاب الفتن کی حدیث نمبر 26. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعرب من شر قد اقترب افلح من کف یدہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعرب، عرب کے لیے بربادی ہے، من شر قد اقترب، اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے. عرب کے لیے بربادی ہے اس عظیم برائی سے جو قریب آ چکی ہے. افلح من کف یدہ، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے ہاتھ روک لیے. وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے ہاتھ روک لیے. کتاب الفتن کی حدیث ہے اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فتنوں کی طرف اشارہ کرنے ہی کے لیے اس حدیث کو اس میں شامل کیا ہے. ویل کہتے ہیں بربادی کو، ہلاکت کو، عذاب کو، اور اہل علم کے قول کے مطابق ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے. یہاں سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بربادی کے معنی میں ہے، ہلاکت کے معنی میں ہے، نقصان کے معنی میں ہے. اور عرب کو اس لیے خاص کیا گیا کہ اس وقت عرب ہی مسلمان تھے. اسلام پوری دنیا میں وہ ابھی پھیلا نہیں تھا، بلکہ اس وقت مسلمان عرب میں ہی اسلام پھیلا ہوا تھا، تو اس لیے سے عربوں کو خاص کیا گیا. اور شر نکرہ ہے، اور وہ شر جو پہنچے گا اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے نکرہ کے استعمال کے ذریعے. قد اقترب کا مطلب ہے کہ اس کا ظاہر ہونا قریب ہو چکا ہے. تو عرب کے لیے بربادی ہے ایک ایسی عظیم برائی سے جس کا ظاہر ہونا قریب ہو گیا ہے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس حدیث کی تشریح اگر ہم ایک دوسری حدیث سے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے اس سے اگر کرنا چاہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی الفاظ ہے کہ عربوں کے لیے برائی ہے. اس کے بعد ہے فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج. یاجوج ماجوج کے لیے جو بند بنایا گیا تھا، جو سد بنایا گیا تھا، ذوالقرنین علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ آج کھول گیا ہے یا کھول دیا گیا ہے یا کھل گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر بتایا کہ اتنا کھولا گیا ہے. یہ بات معروف ہے کہ یاجوج ماجوج یہ قوم ہے اور وہ انسانوں کے دشمن ہیں. ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کو پہاڑوں کے درمیان میں ایک بند کے ذریعے بند کر دیا اندر. اب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کھودتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ برابر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ان کو باہر نکالنا چاہے گا تو اس وقت وہ انشاءاللہ کہیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو دیوار کو توڑ کر یا اس میں سوراخ کر کے وہ باہر نکل جائیں گے. دنیا میں یہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اس کی تحدید کرنا بہت مشکل ہے. یہ اور بات ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعے کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی جہت تو معلوم ہو جاتی ہے. اب وہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑیوں کے درمیان میں ایسے ہو
کہ وہاں تک لوگ نہیں پہنچ سکے ہوں۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، تو وہ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس وقت اسلام صرف عربی میں پھیلا ہوا تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے وہ بہت ہی بربادی کا وقت ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے دوسری حدیث سے جب ہم اس کی شرح کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس سے جو ہے اس شر سے مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہو گیا اس کو مراد لیتے ہیں، خاص طور پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، یا پھر یہ کہ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کا معاملہ، یا پھر یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، یہ تمام اس میں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ تیسری جو چیز ہے یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ شر کے اعتبار سے زیادہ واضح ہے، تو صحیح سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے مراد ہو، لیکن یہ احتمالات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں یقینی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی بڑا حملہ ہوگا عربوں پر، خاص طور پر عرب کے علاقے میں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث کے جو دوسرے الفاظ ہیں، یعنی اس حدیث کے دوسرے حصے میں جو الفاظ ہیں، اسلحہ من کف یدہ، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس صورتحال میں ہے جبکہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو اور حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو کہ کون سا گروہ حق پر ہے، ورنہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جس کا حاکم باقاعدہ ایک حاکم ہے، اس کا ایک سپورٹ کرنے والا گروہ ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے، تو ظاہر ہے کہ حاکم کا ساتھ دیں گے باغی کے خلاف، یہ تو بالکل واضح ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں جبکہ کوئی حکمران نہیں ہے اور مسلمانوں کی گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس میں یہ تمیز کرنا مشکل ہے کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اگر وہ اس میں شریک ہوتا ہے تو گزشتہ احادیث گزر چکے ہیں، تو وہ ایسا فتنہ ہوگا جس میں چلنے والا بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو ایسی حالت میں اس کو روکنا چاہیے۔ تو اگر حدیث کے دوسرے الفاظ کو یعنی دوسرے جملے کو پہلے جملے سے ہم ملاتے ہیں تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں جو ویل کی بات کہی ہے اس سے مراد آپسی اختلاف کی بات ہے، کیونکہ اگر دوسرے جملے سے جس شرح ہو رہی ہے ہاتھوں کو روک لے، وہ شخص کامیاب ہوا جو اپنے ہاتھوں کو روک لے، اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے جملے میں جو چیز مراد ہو سکتی ہے وہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف ہوگا، اور ایسا اختلاف ہے جس میں واضح طور پر کسی کا برحق ہونا معلوم نہ ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس میں شریک نہ ہوں، بلکہ گزشتہ حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ آدم علیہ السلام کے جو بہتر بیٹے تھے حابیل، ان کی طرح بن جاؤ، جنہوں نے قابل کو قتل نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ میرے قتل کا جو گناہ ہوگا وہ تم پر آئے گا، میں تمہارے قتل کا گناہ اپنے سر پر لینا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد کی حدیث ہے حدیث نمبر 5405، مشکات المصابیح کی ترتیب کے اعتبار سے اور کتاب الفتن کی ترتیب کے اعتبار سے حدیث نمبر 27۔ وعن المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلی فصبر فواہن۔ مقداد ابن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان سعید بے شک سعادت مند، لمن جنب الفتن وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا،
ان السعید لمن جنب الفتن، بلا شبہ وہ سعادت مند ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا. ان السعید لمن جنب الفتن، یقیناً وہ شخص سعادت مند ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا. ولا منی بتولیا، اور جو فتنوں میں مبتلا کیا گیا، فصبر، اس نے صبر کیا. فواہن، یہ کتنی اچھی بات ہے. فواہن یہ کتنی اچھی بات ہے، اس معنی میں یہ لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے. مقداد ابن اسود مشہور صحابہ میں سے ہے. مقداد ابن عمرو کندی ہے، وہ قبیلہ کندا کی طرف وہ منسوب اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے والد نے قبیلہ کندا کے ساتھ تحالف کیا تھا. تو اور اسود اس شخص کا نام ہے جن کے پاس ان کی پرورش ہوئی تھی. ان کی طرف وہ منسوب کرتے ہوئے مقداد ابن اسود کہے جاتے ہیں، اور کبھی اپنے والد کی طرف منسوب کرتے ہوئے مقداد ابن عمرو بھی ان کو کہا جاتا ہے. اور کندی اس قبیلے کا نام ہے جن کے ساتھ ان کے والد نے تعلق کیا تھا. اور یہ قدیم الاسلام ہے، اسلام لانے والوں میں سابقین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً سعادت مند وہ شخص ہے، سعادت مند وہ شخص ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا. ظاہر ہے کہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا وہ کسی امتحان سے دو چار نہیں ہوا اپنے ایمان کے معاملے میں، اور دنیا کے معاملے میں بھی وہ کسی پریشانی سے دو چار نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس کا ایمان محفوظ رہا. یہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکید کے طور پر، مبالغے کے طور پر، تاکید کے لیے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں الگ الگ فتنے مراد ہوں. پہلے جملے میں کوئی فتنہ مراد ہو، دوسرے جملے میں کوئی فتنہ مراد ہو، تیسرے جملے میں کوئی فتنہ مراد ہو، یہ بھی ممکن ہے. لیکن زیادہ راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ مبالغے کے لیے ہے، تاکید کے طور پر، کہ وہ شخص واقعتاً سعادت مند ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا. لیکن جو شخص فتنوں سے دو چار کر دیا گیا، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فصبر، وہ صبر کرا تکلیف پر، جو تکلیفیں اسے پہنچائی جاتی ہیں. اور اس زمانے میں، کیونکہ یہ فتنوں کے زمانے کا دور ہے، اور فتنے جب ہوتے ہیں تو پھر یہ تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. تو ایسی صورت میں اس کے پاس صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو جو ہے صبر پر ثابت قدم رکھے. فواہن، یہ ایجاب، کسی چیز کے پسندیدگی کے اظہار کے لیے طور پر ہے. جیسے ما احسنا، ہم لوگ بولتے ہیں ما احسنا، ما اطیبا، کتنا اچھا ہے، کتنا پاک، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا اچھا ہے. تو اس معنی میں ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ توبہ کے معنی میں ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے. تو بہرحال یہ جملہ تعریف کا جملہ ہے، اعجاب کا جملہ ہے کہ وہ شخص جو کہ صبر کرے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اور وہ اس کے لیے خوشخبری کی بات ہے. اس کے بعد کی حدیث ہے وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع السيف في امتی لم يرفع عنها الى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان وانه سيكون في امتی كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من امتی على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله. رواه ابو داؤد والترمذی. ثوبان رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع السيف في امتی لم يرفع عنها الى يوم القیامہ، جب میری امت میں تلوار میان سے باہر نکل آئے گی، جب میان سے باہر نکال دی جائے گی، جب تلوار میری امت میں میان سے باہر نکال دی جائے گی تو قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی، یعنی قیامت تک وہ تلوار باز نہیں آئے گی قتل اور غارت گیری سے.
ایک مرتبہ اس امت میں تلوار اٹھا لی گئی، یعنی اس امت میں ایک مرتبہ تلوار باہر نکل آئی تو قیامت تک وہ اسی طرح تلوار رہے گی، لوگ باز نہیں آئیں گے، وہ ہٹائی نہیں جائے گی۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں گے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے نہ مل جائیں۔ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، اور اس وقت تک جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا شروع نہ کرتے، اور اس وقت تک جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا شروع نہ کرتے۔ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اور یہ بات یقینی ہے، یعنی یقینی طور پر میری امت میں 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے۔ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے قیامت سے، قیامت کے پہلے، یعنی شروع ہوں گے۔ وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو وہاں سے قیامت تک یہ 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے، جس میں سے جن میں ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، اور میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، اور میری امت کا ایک گروہ حق پر ہمیشہ غالب رہے گا۔ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، اس کی مخالفت کرنے والے اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس کی مخالفت کرنے والے اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ امر سے مراد یہاں قیامت بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے جس کا میں شرح میں ذکر کروں گا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جب تلوار ایک دوسرے پر چلانے کے لیے میان سے باہر نکل آئے گی، اور لم یرفع یا پھر لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، تو قیامت تک وہ ہٹائی نہیں جائے گی یا اٹھائی نہیں جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، تو آج تک بھی وہ باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ تبارک تعالیٰ سے جو دعائیں کی تھی، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق جو قبول نہیں کی گئی، اس میں سے ایک یہ بات تھی کہ امت میں کبھی کوئی اختلاف نہ ہو، آپس میں جھگڑا نہ ہو، لیکن وہ بات قبول نہیں کی گئی، تو یہ قیامت تک قائم رہے گی، اور جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے آج تک بھی یہ اسی طرح باقی ہے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے نہ مل جائیں، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی۔ اس میں یا تو براہ راست ملنا ہے یا پھر عقیدے کے اعتبار سے ان کے عقیدے اختیار کرنا ہے۔ براہ راست ملنا ہے تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں کچھ قبائل جو کہ عرب کے مدینے کے باہر تھے، مکہ مدینے کے باہر تھے، تو وہ پھر سے مشرکین سے مل گئے تھے، اور یہ جو ہے اس وقت جو چیز واقع ہوئی تھی آج بھی وہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، حقیقت میں بتوں کی پوجا کریں گے میری امت کے کچھ قبائل، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ واقعتاً امت کا ایک بڑا طبقہ
یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک قابل شمار طبقہ ایسا ہے جو کہ بتوں کی پوجا کرتا ہے. یہ بت مختلف شکل کے ہو سکتے ہیں لیکن یہاں اوثان لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد باقاعدہ بت ہے. اگر ہم قریوں کا اگر جائزہ لیں گے خاص طور پر ہندوستان جیسے ملک میں تو بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو ہیں تو مسلم گھرانے لیکن ان کے گھروں میں جو ہے بت رکھے ہوئے ہیں باقاعدہ جن کو وہ ہاتھ جوڑتے ہیں اور ان کو اپنے نفع نقصان کا جو ہے مالک سمجھتے ہیں. یہ بھی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دنیا کے لیے دین کو بیچ چکے ہیں. اس حیثیت سے وہ اس بات میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ مسجد میں سجدہ کر رہے ہیں یا کسی بت کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اس بات میں وہ کوئی تمیز نہیں کرتے. تو اس حیثیت سے یہ چیز بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ چیز بھی وہ ہے قیامت کی ان علامتوں میں سے ہے جو واقع ہو چکی ہے. شیخ وہ عثمان تو شیخ وہ بغیر تراشا ہوا وہ نہیں ہوتا، وہ تو صنم ہوتا ہے. یہاں عام ہے، دونوں معنوں میں ہے. دونوں معنوں میں ہوگا شیخ، جس طرح بت پرست وہ قبر پرستی بھی ہو گئی، کچھ بھی ہو جی ہاں، سکتا. ٹھیک وہ بات بھی اس میں شامل ہو گئی. جی اگر ہم بتوں ہی کو لیں گے تو وہ بات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو عام معنی میں لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ایک قابل شمار طبقے کو ہم اس میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اس مصیبت میں. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے. كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. 30 یہ عدد مقصود ہے کہ 30 ہی ہوں گے. ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا وہ 30 سے زیادہ ہیں. تو اس حدیث میں 30 کا کیا مطلب ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ جن کے کچھ متبعین ہوں گے، جن کے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی، ان کا ایک گروہ بنے گا، اس اعتبار سے 30 ہوں گے. ورنہ وہ لوگ جن کے عقل میں فطور تھا یا وہ لوگ جو کہ نشے استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کا اگر اعتبار کریں گے تو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. لیکن یہاں 30 مقصود ہے عدد. ہاں 30 ہوں گے وہ، لیکن اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے قوت ہوگی، شوکت ہوگی، جن کے ساتھ کچھ متبعین ہوں گے. قریب میں اگر ہم دیکھیں گے تو واضح طور پر غلام احمد قادیانی ہے. کچھ لوگوں نے، کچھ اہل علم نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جس میں باقاعدہ ان کے ناموں کو جو ہے واضح کیا ہے کہ وہ 30 کون کون سے ہیں. تو اس میں غلام احمد قادیانی کو خاص طور پر اس لیے قوت حاصل ہوئی، اس لیے اس کا ایک گروہ بنا کہ مسلمان کافی کمزوری اور زوال کی حالت سے دوچار تھے. اور حکومت برطانیہ جس کو اقتدار حاصل تھا ہندوستان میں، اس نے اس کی تائید کی، جیسا کہ آج بھی ان کی تائید کا سلسلہ جاری ہے. تو باقاعدہ ان کو ایک قوت حاصل ہوئی اور اس کے بعد پھر ایک فتنہ امت میں بہت زیادہ پھیلا، یہاں تک کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کو غیر مسلم منظور کیا گیا تو امت کو جو ہے سکون کا سانس لینے کا موقع ملا. تو یہ اس میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جھوٹ دعویٰ کرے گا. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاتم الرسل نہیں کہا، کیونکہ اگر خاتم الرسل کہا جاتا تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ہاں ہم رسول تو نہیں ہیں بلکہ نبی ہیں. کیونکہ یہاں جو تعویل کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بن کر آئیں گے، اس طرح کی تعویل کرتے ہیں، جبکہ اس کی گنجائش نہیں ہے. جب یہاں تعویل کر رہے ہیں اگر خاتم الرسول کہتے اللہ تبارک تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس تعویل کی تو واضح گنجائش مل جاتی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں جو بلاغت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں جو عظمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں نبیین کا دعویٰ، نبیین کا ذکر فرمایا. جب نبی کوئی نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رسول بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی ان کو کہتے ہیں جن کے پاس وحی آتی ہے، بھلے ہی ان کو تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو لیکن وحی ان کے پاس نازل ہوتی ہے. اور رسول ان کو کہتے ہیں جن کے پاس وحی نازل ہوتی ہے اور ان کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے. تو جب نبی نہیں ہو سکتے یعنی کہ کوئی ایسے نہیں ہو سکتے جن کے پاس وحی آتی ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی نہیں ہو سکتے جن کے پاس وحی بھی آتی ہو اور ان کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو. لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، یہ جملہ واضح ہے یہ بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن مزید اس کی تاکید ہو گئی لا نبی بعدی سے.
اس کی تفسیر ہو گئی کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ کس اعتبار سے غالب رہے گا؟ دلائل کے اعتبار سے، حجتوں کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی پستی کو قبول نہیں کرے گا، کبھی زوال کو قبول نہیں کرے گا، کبھی وہ مغلوب نہیں ہوگا، لیکن اس طبقے کا اپنے دلائل کے اعتبار سے غالب ہونا یہ زیادہ واضح ہے۔ اس امت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ کیسا بھی دور کیوں نہ ہو، کیونکہ مسلمانوں پر آج سے 100 سال یا 150 سال پہلے کا جو وقت تھا کافی آزمائش کا وقت تھا، کیونکہ خلافت عثمانی کا خاتمہ ہو گیا تھا، اس کے بعد مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، برطانیہ وغیرہ وغیرہ دنیا کے مختلف علاقوں پر قابض ہو گئے تھے، اور ان کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا، بلکہ سائنس میں اور پھر ٹیکنالوجی میں ان کی جو ترقی ہو رہی تھی، صنعتی طور پر انقلاب جو برپا ہوا تھا، اس میں مسلمان مکمل طور پر ایک پست حالت میں آ گئے تھے۔ تو اس حالت میں بھی مسلمانوں کے جو مناظرے اس وقت کے عیسائیوں سے یا ہندو جو پنڈت ہے نقل کیے جاتے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ غالب رہے اس طرح کے وقت میں بھی۔ تو مسلمانوں کا ایک طبقہ ہمیشہ وہ حق پر غالب رہے گا، تو حجت اور دلیل کے اعتبار سے ان کا غلبہ یہ واضح ہے۔ لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر اللہ، جو ان کی مخالفت کرے گا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کو تنہا نہیں کر سکے گا، یا پھر یہ کہ ان کو مغلوب نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ اللہ کا حکم سے مراد قیامت ہے، یا پھر وہ ہوا جو کہ قیامت سے پہلے آئے گی اور ہر ایمان والے تک پہنچے گی اور اس کو وفات دے دے گی، اس کو موت سے دوچار کرے گی۔ اس کے بعد پھر زمین پر وہ لوگ رہ جائیں گے جو صرف بدبخت ہوں گے، بدترین لوگ ہوں گے۔ تو یہ امر اللہ سے اس ہوا کا مراد ہونا زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس کے بعد حق نہیں رہے گا۔ جب وہ ہوا آ جائے گی اور ہر ایک شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو ہوا پہنچے گی اور وہ مر جائے گا، یہاں تک کہ کوئی غار میں ہوگا تو ہوا وہاں بھی داخل ہوگی تو صرف ایمان والوں تک پہنچے گی۔ تو اس کے بعد دنیا تو رہے گی، کیونکہ قیامت مراد لینا اس لیے مشکل ہے، زیادہ واضح نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی دنیا رہے گی ایک وقت تک کے لیے، جو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس وقت تک کے لیے، لیکن صرف بدبخت لوگ ہوں گے، صرف برے لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے حتیٰ یاتی امر اللہ سے مراد وہ ہوا جو آئے گی اہل ایمان تک پہنچے گی، وہ مراد ہونا یہ زیادہ قریب ہے، واللہ اعلم۔ تو یہاں رکتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، پھر آئندہ ہفتہ اس کے بعد کی حدیث پڑھیں گے۔ حیاکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔